اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس مرد مومن کا جو آل فرعون میں سے تھا، اس کا واعظ، اس کی تبلیغ وہ جاری ہے، اس کا مکالمہ فرعون سے جاری ہے۔ جو اس نے فرعون سے کہا تھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرتے کہ وہ کہتا کہ میرا رب اللہ ہے، یہ تو کوئی جرم نہ ہوا۔ اس سے جا تو یہ ہے کہ جو اس نے دلیل دی ہے اس دلیل کا کوئی جواب دلیل سے لاؤ۔ جب اس دلیل کے اوپر جو دلیل تم پہ حاوی ہو گئی ہے اور تم نے نہیں ماننی اگر، تو پھر اس کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب اس کو مخاطب کرنے کے بعد اب پھر جو ہے وہ باقی درباریوں سے وہ کہہ رہا ہے، باقی درباریوں سے جو ہے وہ واضح فرا، جیسے جو وہ ایک شخص کسی ایک سے بات کرتا ہے اور بات کرنے کے بعد اپنا مدعا جو ہے وہ باقی دوسروں کے سامنے بھی بیان کرتا ہے۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے جو آمنا، جو ایمان لایا، وہ جو شخص جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم۔ اب وہ باقی درباریوں سے جو جتنے تھے ان سب سے جو ہے وہ مخاطب ہو رہا ہے۔ وقال الذی آمن یا قومی، اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا کہنے لگا اے میری قوم، انی اخاف، بے شک مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے ڈر ہے تم پر، علیکم تم پر، مثلا، ماند یوم الاحزاب۔ احزاب کیا ہے؟ حزب کیا ہوتا ہے؟ واحد ہے اس کا، ایک جماعت، ایک قوم، ایک گروہ۔ احزاب ان گروہوں، ان قوموں کی مانند، ان امتوں کی مانند۔ کن امتوں کی مانند؟ جن کا تذکرہ کہ جیسے مجھے تمہارے اوپر اتنا ڈر لگتا ہے، ایسا ڈر لگتا ہے جیسا دوسری قوموں کے ہوا۔ اب دوسری قومیں کون سی ہیں؟ مثلا، ماند داب، داب کہتے ہیں حالت کو، حال کو، ماند حال قوم کا، و آدن عاد کا، و سمودا اور سمود کا، والذین من بعدہم اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد تھے۔ ان کے بعد کون تھے؟ قوم لوط تھی، قوم شعیب تھی اور دوسرے لوگ تھے۔ اور کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لایا تھا، میری قوم مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے، مجھے ایسا ہی ڈر لگتا ہے جس طرح کہ ان قوموں والے دن قوموں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ قومیں جو قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم نوح تھی، اور جو ان کے لوگ بعد میں آئے تھے، جو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان لوگوں نے بھی اسی طرح نبیوں کا استہزاء اڑایا تھا، نبیوں کی تکذیب کی تھی۔ اللہ نے ان کو ان کے اس جرم میں، ان جرم کی پاداش میں پھر پکڑ لیا۔ پھر جب پکڑ لیا تو پھر ان کو جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا، ان کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ تو اے لوگوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تمہارے ساتھ بھی یہ نہ ہو، تم بھی اللہ کے رسول کو جھٹلا رہے ہو، اللہ کے رسول کو نہ صرف جھٹلا رہے ہو بلکہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا تہیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور تم لوگوں نے پلان کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کر دینا ہے۔ تو یہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو پھر مجھے ڈر لگتا ہے کہ جو پہلی قوموں کے ساتھ ہوا وہی عذاب تم پہ بھی جو ہے وہ آ کے رہے گا۔ واللہ ما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، یریدو چاہتا، ظلمن، اور وہ نہیں ظلم کرتا، نہیں ظلم کا ارادہ رکھتا، للعباد، لام جو ہے وہ یہاں پہ زائد استعمال ہوا ہے، زائدیہ زور دینے کے لیے کہ اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم کرنے کا تو کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر یہ تباہ ہوتے ہیں تو یہ اپنے کرتوتوں کے باعث تباہ ہوتے ہیں، یہ اپنے اعمال کی پاداش میں جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں۔ اللہ کو کوئی ارادہ نہیں ہے، اللہ ان لوگوں پہ اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ جب اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو، جب اپنے کریٹر کی بتائی ہوئی راہ پہ چلنے کی بجائے کسی اور راہ پہ چلیں گے تو باقی ساری راہیں تو جو ہے وہ تباہی کے راستے ہیں۔ تو وہ اللہ نہیں ظلم کرتا، وہ خود ظلم کرتے ہیں اپنے آپ کے اوپر۔ یہاں پہ تو بتایا کہ دنیا میں تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر بتایا وَيَا قَوْمِي، اے میری قوم، انی، بے شک مجھے، اخاف علیکم، مجھے ڈر لگتا ہے تم پر، یوم التناد، یہ لفظ تنادی ہے، یہ یہاں سے حذف ہو گیا، یہ یہاں پہ زیر جو ہے۔ تنادی لفظ کا مادہ ہے نون دال یہ، کیا معنی ہوا اس کا؟ ندا۔ ندا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آواز۔ یوم التناد، چیخو پکار کا دن، آوازوں کا دن، آہو فغاں کا دن، کہ جس دن جو ہے وہ چیخو پکار ہوگی بہت ساری۔
اس دن سے مجھے جو ہے وہ ڈر لگتا ہے تمہارے اوپر کہ تم، وہ تو یہی بتاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کا پیغام تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے کہے ہوئے راستے پہ چلو تاکہ تم اگلی منزلیں تمہاری آسان ہو سکیں، تم روز محشر جو ہے وہ کامیاب ہو سکو۔ اگر تم نے اس کی بات نہ مانی اور اس کے قتل کے در پہ ہو گئے ہو تو اس دن کیا منہ دکھاؤ گے، اس دن کیا جواب دو گے؟ ایک تو تم پہ یہاں پہ عذاب آ سکتا ہے، پہلی بات میں یہ کہا گیا، اور دوسری بات میں اس چیخو پکار کے دن کو۔ اب یہ چیخو پکار کا دن کیا ہے؟ یہ کون سا باتیں کرنے کا جو ہے وہ اعلان جو ہے وہ باتیں کرنے کا، آہ و فغاں کرنے کا دن ہے؟ یہ کون سا گفتگو کرنے کا دن ہے؟ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ ایک تو آراء یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے جو عذاب کا دن ہوگا، کہ جس وقت زلزلہ آئے گا، جس وقت جو ہے وہ زمین پھٹ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس دن یہ چیخو پکار کریں گے، کسی کو کسی کا کوئی ہوش نہیں ہوگا، ایک دوسرے کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اور ایک وہ جس دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے سامنے لا کے کھڑا کریں گے، اس دن جو ہے وہ ان کا ہوگا۔ اور پھر اس کے بارے میں یہی کہا گیا کہ اس دن جنتیوں سے مکالمے کا دن ہوگا، اس دن جنتیوں کا جہنمیوں سے مکالمے کا دن ہوگا، اس دن اعراف والوں کا جہنمیوں سے مکالمے کا دن ہوگا، اور جہنمی جہنمیوں سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ اس دن عابد اپنے معبودوں سے لڑنے کی جو ہے وہ باتیں کریں گے۔ اور یہی باتیں جو ہیں وہ، یہ سارے جو مفہوم ہیں اس کے، وہ سارے ٹھیک ہیں۔ اگر ہم اس میں سے دیکھیں کہ یہ وہ کون سا دن ہوگا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ، اور پکاریں گے اس دن جنتی لوگ جہنمیوں کو۔ یہ وہی چیخو پکار ہے، یہ وہی باتیں کرنے کا دن ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ، اور پکاریں گے اس دن جنتی جہنمیوں کو، ان قد وجدنا وعدنا ربنا حقا، او یار یہ کہ ہم نے تو جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا ہم نے سچا پا لیا۔ کیا رب نے کہا تھا میری راہ پہ چلو، میرے نبیوں کی بات مانو، اس سیدھی راہ پہ چلو تو میں تمہیں جنتوں سے نواز دوں گا۔ تو ہم تو جنتوں میں آ بیٹھے ہیں بھائی۔ ہمیں تو جو اللہ نے کہا تھا اس وقت ہمیں لگتا تھا پتہ نہیں شاید ہو رہا، لیکن وہ تو جو وعدہ تھا وہ پورا سچا ہو گیا۔ تسی دسو تھوڑے نال کی ہویا؟ فہل وجدتم، کیا تم نے بھی پایا ما وعد ربکم حقا؟ کیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری راہ پہ نہیں چلو گے تو میں جہنم سے جہنم، میں جہنم سے بھر دوں گا پھر تم سب کو؟ تو سناؤ تھوڑنا کی ہوئی پھر؟ قالوا نعم، ہاں وہی کچھ ہویا پھر سڑنا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پس پھر ایک پکارنے والا درمیان میں سے ان کا پکارے گا۔ کیا پکارے گا؟ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب وہ کہیں گے، یہ کہ جنتی کہیں گے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا بڑا پکا سچا، جنتیں ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، حوریں ملی ہوئی ہیں، سب کچھ ویسے ہی ہے جو ہمیں بتایا گیا تھا۔ تو اڑنا کی ہوئی؟ ہمارے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر نہیں چلو گے تو یہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، ہم جہنم میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اس وقت ایک پکارنے والا پھر پکار کے کہے گا لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر کہ انہوں نے اللہ کی آواز کو نہیں سنا۔ الذین، یہ کون سے لوگ تھے؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، جیسا کہ فرعون اور اس کے ساتھی اس وقت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے، ویبغونہا عوجا، اور ڈھونڈتے تھے اس میں کجی، ٹیڑھ استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے سیدھے سیدھے احکام ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ موڑ توڑ کے جو ہے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہم سود کو حلال قرار دینا چاہتے ہیں، ہم نے کتنی شکلیں اس کی بنا لی ہوئی ہیں کہ نہیں یہ اس وے میں جو ہے وہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس طرح اور کتنے دین کے ایسے مسئلے ہیں جن کو جو ہے وہ ہم نے اپنے نفس کے مطابق جو ہے وہ ڈال لیا ہے۔ یہی ہوتا ہے دین میں ٹیڑھ کجی اختیار کرنا، ٹیڑھ نکالنا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یہ سب سے بڑا جرم تو یہ ہے نا، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور کہ یہ کافر لوگ جو ہیں یہ آخرت کے انکاری تھے۔ تو جو آخرت کا انکاری ہوا وہی اس نے ایمان ہی نہیں ہوا اس کا۔ پھر اسی طرح جیسے جنتی جہنمیوں سے بات کر رہے ہیں، اسی طرح نادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اس وقت طرح جہنمی جو ہے وہ پھر اوپر دیکھیں گے اور بات کریں گے جنتیوں سے۔ اب دیکھیں گے وہ موجیں کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کہیں گے، منت کریں گے، ترلا کریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی برسا دو ہمارے اوپر۔ اتنے وہ جل رہے ہوں گے، جھلس رہے ہوں گے آگ سے، وہ ان کے دل جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہوں گے، ان کو زبان کے اوپر جو ہے وہ کانٹے جو ہے وہ چبھ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر بھی تھوڑا سا پانی برسا دو یار۔
اور رزقکم اللہ اور مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ دے دو ہمیں جو تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے۔ وہ منتیں کریں گے، تلے کریں گے، ریکویسٹ کریں گے کہ تھوڑا سا پانی بہا دو ہماری جو ہمیں جو آگ لگی ہوئی ہے، جو ہمیں جو ہے وہ جھلسایا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، کچھ اس کو فرق پڑ جائے، یا کچھ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے کچھ اس میں سے ہمیں بھی دے دو۔ تو کہیں گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے تو یہ سب کچھ حرام کر دیا ہے، یہ دونوں چیزیں حرام کر دی تمہاری۔ اور اسی طرح پھر بات ہوئی جب وہ چیخیں پکاریں گے یا اللہ ہمیں جو ہے وہ کسی طرح یہاں سے نکال۔ ایک آیت آپ نے یہاں سے نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ ہمیں نکالو یہاں سے، اخرجو، نکالو ہمیں یہاں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس وقت ارشاد فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا، مرے رہو اتھے ہی، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات تک نہ کرو۔ اور اسی طرح پھر جن کے پیچھے چل کے ہم اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں، جن کے نعروں سے جو ہے ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ تباہی کے دانے کی طرف لیے جا رہے ہیں، اس وقت وہ کہیں وکیل ادو شرکاکم، وہ کہیں گے پھر شریک اپنے ان کو جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، فدوہم فلم یستجیبوا، پس وہ نہیں سنیں گے نہیں، فلم یستجیبوا، کچھ نہیں سنیں گے ان کو، راو العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت پا جاتے۔ اس وقت تو کہیں گے ہم تو ان کے پیچھے چل کے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم جو ہے اللہ کے ہاں سفارش کر دیں گے، یہ راہ چھوڑو نمازیں کیا پڑھنی ہیں، یہ 4 دیگیں اتارو تمہارا کام ہو جائے گا، تم چلو ہمارے پیچھے، تم 4 پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے اس مجاور کو، اس گدی نشین کو دو تاکہ اس کا پیٹ جو ہے وہ اور بڑھتا چلا جائے۔ تو ہم نے تو ان کو دیتے تھے ثواب کی نظر سے، ہم اللہ کی راہ میں تو خرچ ہی نہیں کرتے تھے۔ مکر جائیں گے ہم نے کب کہا تھا تمہیں؟ تم خود اپنے نفس کے غلام تھے، اپنے نفس کے مطابق چلنا چاہتے تھے، جدھر نفس چلاتا تمہیں جو آسانیاں نظر آتی تھی ہم تو چل رہے تھے، تم بھی ساتھ چل پڑے، ہمیں کیا ایسے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہوگا وہ چیخو پکار والا دن جس کے بارے میں کہا گیا ہے یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اور ڈر لگتا ہے مجھے اس چیخو پکار والے دن کے اوپر۔ اب چیخو پکار والے دن میں یہ سارے مفہوم جو ہے وہ قرآن پاک میں ہی لکھے ہوئے ہیں، یہی مفہوم جو ہے وہ کلیئرٹی کرتے ہیں اس چیز کی کہ کون سا دن جو ہے وہ ہوگا۔ یوما، اس دن، تولون مدبرین، تولون واللہ، پلٹیں گے، مدبرین، پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے اس دن جان چھڑانی چاہیں گے، ما لکم من اللہ من عاصم، کوئی نہیں ہوگا بچاؤ والا اس دن اللہ سے۔ اس وقت وہ پیٹھ پھیر کر، یوم تولون مدبرین، مدبرین کس سے لفظ دبر سے، دبر کیا ہوتا ہے؟ پشت، مدبرین، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، بھاگنا چاہیں گے، وہاں سے نکلیں گے، ما لکم من اللہ من عاصم، لیکن کوئی نہیں بچانے والا سوائے اللہ کے۔ وہی اللہ آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اس پہ چل لو، نہیں چلو گے تو یہ حشر تمہارے سامنے ہے۔ یہی بات جو ہے وہ مورد مومن جو ہے وہ اس قوم کو سمجھا رہا ہے، فرعون والوں کو۔ اور یہ دیکھیے کہ پھر یہ ساری باتیں پوری بھی ہو رہی ہیں۔ پہلے تو عذاب آیا ان کے اوپر، کسی نے بچایا ان کو، جس وقت جو ہے وہ کیا ہوا، اللہ کا معجزہ اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ وہ دریا چل رہا ہے، دریا میں سے جو ہے وہ پہلے ایک عصاب مارا گیا، 12 اس میں سے راستے بنے، موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں سے گزر گئے، وہ پہاڑ کی عمارت کھڑا ہو گیا، نیچے سے خشک زمین نکل آئی، اور جب فرعون اور اس کے حواری جو اس میں سے گزرنے لگے، اللہ نے پانی کو حکم دیا اور تھا کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اس وقت پھر میں ایمان لایا، اس وقت پھر کوئی واپسی نہیں، اس وقت کوئی ایمان نہیں ہے۔ ہمیں یضلل اللہ، اور جس کو بے راہ کر دے اللہ۔ اللہ کس کو بے راہ کرتا ہے؟ جو اپنے نفس کا پجاری ہوتا ہے، جو اپنے نفس کو خدا سمجھتا ہے، جو اپنی من کی بات کو جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے اللہ کی بات کے اوپر، اللہ کہتا پھر جاؤ دفع ہو جاؤ، پھر اس کو کوئی راہ نہیں دکھاتا۔ اللہ کہتا اگر تم خود جہنم میں جو ہے وہ گرنا چاہتے ہو تو گر جاؤ، میرے ذمہ تمہارے لیے تمہیں سمجھانا تھا، میں تمہارا خالق، میں تمہارا کریٹر، میں تمہیں پالنے والا، میں نے تمہیں بتا دیا کہ یہ راہ سیدھی ہے، یہ الٹی راہ ہے، تمہیں سمجھانے کے لیے رسول بھیجے، تمہیں سمجھانے کے لیے لکھ کے کتابیں بھیجیں، لکھی ہوئی کتابیں آئیں تمہارے پاس، تم نے نہیں مانا، تو پھر یہی کیا جا سکتا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ دروغہ تو نہیں لگے ہوئے، آپ لاٹھی لے کے سر پہ مار کے تو کسی کو اسلام پہ نہیں لا سکتے، پیار سے لا سکتے ہیں، آپ کا کام تھا، آپ نے بتانا، آپ نے بتا دیا، نہیں آتے تو نہ صحیح۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، مان لیں گے تو
जन्नतों के बासी बन जाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर ये हाल तो लिखा ही हुआ है सामने। जो खुद नहीं चाहेगा जन्नत में जाना, उसको कैसे जो है वो धक्के से ले जाएगा। जो खुद जहन्नम में गिरना जा रहा है, अमन युज़लिल्लाह, और नहीं जिसको गुमराह कर दे अल्लाह, फिर कोई और रास्ता नहीं दिखा सकता, कोई और राह नहीं है, क्योंकि इस कायनात की तख्लीक में किसी और का कोई हिस्सा नहीं है। पूछो इन अपने जो है वो सो कॉल्ड माबूदों से कि क्या इस कायनात में से कुछ बनाया है इन्होंने? इस आसमान के बनाने में कोई हिस्सा हो इनका? इस सूरज को निकालने में कोई हिस्सा हो इनका? इस जमीन से कुछ उगाने में कोई हिस्सा हो इनका? तुम्हें पालने पोसने में, तुम्हें बड़ा करने में अगर कोई हिस्सा है तो बता दो। तुम जब एक नुतफा थे, नुतफे से एक गोश्त का लोथड़ा बने, उस लोथड़े में रूह डाल के वक्त जो है कोई हिस्सा था तो बता दो। जब कोई हिस्सा नहीं है तो फिर हदायत भी वही देता है जो ये सब कुछ करता है। अगर वो हदायत ना दे तो फिर कोई हदायत देने वाला भी नहीं। तो हदायत का रास्ता तो एक ही रास्ता, और एक रास्ता कौन सा है? वो कुरान का रास्ता है, वो सीरत तैयबा का रास्ता है, और वो ये रास्ता है, बस ये रास्ता है सीधा। दाएं बाएं के सारे रास्ते टेढ़े, कुरान और सुन्ना, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। चाहे जितनी ही कोई जो है वो काबिल एहतराम हस्ती ने कहा, जिसने भी कहा हो, कोई पीर है, कोई बुजुर्ग है, कोई माँ बाप है, कोई कुछ है, अगर वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी बात करते हैं तो वो शैतानी रास्ता है। रास्ता सिर्फ रब का और उसके रसूल का, और जिसको वो बेराह कर दे फिर उसको कोई हिदायत देने वाला। ये था वो खिताब, ये थी वो तबलीग, ये था वो वाज जो उस मर्द मोमन ने जो है उस जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहा। हम में हिम्मत है इतनी कि हम किसी के सामने ये बात कर सकें? हम तो अपने घर वालों के सामने नहीं कर सकते, बच्चों के सामने नहीं कर सकते। किस तरह के मुसलमान हैं फिर हम भी पढ़ते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हाँ, हम पढ़ते हैं, ईमान है, हमारा यकीन नहीं है। हमें यकीन नहीं है अपने मरने का, हमें यकीन नहीं है रोजे महशर उठने का। अगर हमें यकीन हो मरने का, यकीन हो रोजे महशर उठने का, आखिरत पे ईमान तो है। जब यकीन नहीं है तो फिर वो ईमान किस बात का? वो तो बाय बर्थ जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें, उसकी रहमत, मुसलमानों के घर में हमें पैदा कर दिया, उसके मुसलमानों के रजिस्टर में नाम लिखा गया हमारा। उसके बाद से हमने क्या रास्ता इख्तियार किया? कौन सा ऐसा काम है जो हम उनकी मानद नहीं करते, जिनके एक एक गुनाह के ऊपर पूरी की पूरी कौम डबो दी गई, तबाह बर्बाद कर देगी? वो बदरजा उत्तम सारे गुनाह हम में मौजूद हैं। ये वास था जो मुकम्मल हुआ उस शख्स का। वक़ाल अल्लज़ी आमना या कौम इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ला यौमिल अहज़ाब, और कहा उस शख्स ने जो ईमान वाला था, ए मेरी कौम मुझे डर लगता है मानद उन कौमों के। कौन कौमों के? कौम में मिस्ला दाब कौम नूहिन व आदिन व समूदिन, मानद हालत कौम नूह की, आद की, समूद की, वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और जो उनके बाद आए थे। वल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, अल्लाह जालिमों के ऊपर जुल्म का कोई इरादा नहीं रखता, अल्लाह को कोई चाह नहीं। या कौमी इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद, और मुझे डर लगता है उस चीखो पुकार वाले दिन का भी, कि उस दिन तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर उस दिन तुम किसको जो है वो पुकारोगे, किसको मददगार ढूंढोगे? यौम तवल्लूना मुदबिरीन, तुम पीठ फेर कर भागोगे, फिर उसमें से भाग नहीं पाओगे उसमें से। मा लकुम मिनल्लाहि मिन नासिम, कोई जो है वो तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा बचाने वाला कोई नहीं होगा। वमन युज़लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद, और जिसको बेराह कर दे अल्लाह, कोई हिदायत देने वाला नहीं है। हिदायत सिर्फ कुरान और सुन्नत है, बस। ये बात हम पल्ले बांध लें कि हमने जो कुछ भी करना है, जो कुछ सीखना है, जो रास्ता पूछना है, यकीन मानिए हमने इस कुरान को देखा ही नहीं। हमारे हर मसले का हल इस कुरान में जो है बताया गया है। अगर हम कुरान को पढ़ेंगे तो हमें तो ऐसे लगेगा जैसे कुरान पर्टिकुलरली मेरे हालात को मुझे बताने के लिए जो है उतरा है, मेरे मसाइल के हल के लिए उतरा है ये कुरान। लेकिन हमने कभी उसको पढ़ा ही नहीं। हमने तो बस इसको जो है वो सवाब के लिए रख लिया। ये अमलों की चीज है, हमने अमाल करने हैं, अकेले ईमान लाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब ये भूल जाएं हम कि सिर्फ ईमान ला के हम जो है वो जन्नत की राह पा लेंगे। वो क्या कहा था अल्लाह सुब्हाना तआला ने, फरमाया था सूरह बकरा में है कि तुम्हारा ख्याल है जन्नत इतनी आसान है? अभी तो तुम्हें उस तरह आजमाया नहीं गया जिस तरह के पहली कौमों को आजमाया गया था। वो पहली कौमों को जिनके जिस्म के ऊपर जो है वो लोहे के आरे रख के चीर दिए गए थे, वो लोग, वो जिनके जिस्म के ऊपर लोहों की कंगियां जो है वो चलाई गई थी,
کیا ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں پڑھا ہم نے جو ہے وہ بلال حبشی کے ساتھ کیا ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا نہیں پڑھتے ہم کہ اس وقت جو ہے وہ یاسر حضرت یاسر، عمار بن یاسر اور یاسر کی فیملی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سوچ بھی نہیں سکتے ہم کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ چاروں ہاتھوں پاؤں کے ساتھ اونٹ باندھ کے مخالف سے میں دوڑا دیے جائیں، اور پہلی شہیدہ اہلیہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ نازک اعضاء میں نیزے مارے گئے تھے۔ ہمیں کیا ہے، ہم تو عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں اور پھر ہم جنت کے حقداری بنتے ہیں۔ اتنی آسان جنت نہیں ہے، کچھ محنت ہمیں کرنی پڑے گی، محنت نہیں کریں گے تو ہم اپنی راہ کھوتی کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔